السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم چقندر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چقندر میں پائے جانے والے اجزاء میں واٹر، پروٹین، کارب، شوگر، فائبر، فیٹ، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، زنک، وٹامن B1، وٹامن A، B2، B3، B6، B9، وٹامن C، وٹامن E، وٹامن K پائے جاتے ہیں۔ چقندر کے فوائد میں چقندر اینٹی آکسیڈنٹ اور طاقت کا منبع ہے جو جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چقندر کا ریگولر استعمال ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے، جگر کے کینسر سے بچاتا ہے۔ 500 ml چقندر کا جوس ہائی بلڈ پریشر کو چند ساعتوں میں نارمل کر دیتا ہے۔ چقندر خون میں گلوکوز کے لیول کو کم کر کے شوگر کو فائدہ دیتا ہے۔ چقندر جسم سے بیڈ کولیسٹرول کم کرتا ہے اور گڈ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، جس سے دل کے امراض ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ فائبر کا حامل چقندر دائمی قبض کو رفع کرتا ہے۔ کینسر کے خلاف پاورفل ایجنٹ ہے۔ چقندر خواتین میں بریسٹ کینسر اور مردوں میں پراسٹیٹ کینسر سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چقندر میں 88% پانی ہوتا ہے، اس لیے اس میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جو وزن نہیں بڑھنے دیتی بلکہ وزن کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ چقندر اینٹی انفلامیشن خاصیت رکھتا ہے، اس لیے سوزش اور زخموں کی سوزش کو کم کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ چقندر کا ضرورت سے زیادہ استعمال گردوں میں پتھری کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ جب پیشاب سرخ جلن سے آنے لگے تو اس کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر اس کے استعمال سے بلڈ پریشر زیادہ لو ہونے لگے تو چقندر نہ کھائیں۔ چقندر اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی زیادہ مقدار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے مشورے کے مطابق چقندر کی چند کاشیں کھانی چاہیے اور جوس میں صرف 3 چمچ استعمال کرنے چاہیے۔ چقندر صحت مند جلد کو برقرار رکھنے اور بالوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چقندر اپنے اندر وہ تمام ایلیمنٹس رکھتا ہے جو مجموعی طور پر بدن انسان میں طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں اور خصوصاً اعضائے مخصوصہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ چقندر ہڈیوں کی گروتھ کرتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔